موضوعات، آج ہمارا ختم دورہ قرآن بھی ہے۔ اس کے اندر جو پہلا نابینا ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، ان کا واقعہ بیان ہوگا انشاءاللہ، اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے کچھ لوگوں کے حال و احوال ذکر ہوں گے۔ سخی اور بخیل الگ الگ دو رستے ہیں جو قرآن نے ہمیں رستے دکھلائے، ان کا ذکر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، یہ ذکر ہوگا۔ نہ تو اوصاف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اور نزول قرآن کا کیا مطلب ہے اور لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ اور نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت کیا کیا سوال کرے گا، ان سوالوں کا ذکر ہوگا۔ محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سورۃ عبس ہے، اور سورۃ عبس کے بارے میں اس کے پہلے میں ایک شان نزول میں جو ہے بیان کرنا جو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ ہے۔ کن کا دور ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کا دور مبارکہ ہے۔ آپ کے دور مبارکہ میں ایک شخص روزانہ سورۃ عبس کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کا مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، تو اس کی نیت اور سوچ دیکھیے، وہ اس دور کا تھا، کوئی منافق ہوگا تو وہ جو تلاوت کرتا تھا سورۃ عبس کی، کس کی تلاوت کرتا تھا؟ سورۃ عبس کی۔ معاملہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آیا، آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں کرتا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس لیے کرتا ہے کہ اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی آپ کی عزت میں کمی ہے، تو یہ اس کو بیان کرنے کے لیے اب، حالانکہ رب کے قرآن میں مصطفیٰ کی کمی، ان کی تو شان ہی رب کا قرآن ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ بتاؤ حضور کون ہے؟ انہوں نے کہا اگر حضور کے بارے میں جاننا چاہتے ہو الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کر دو، تمہیں پتہ چل جائے گا مصطفیٰ کون ہے۔ یعنی کہ پورے کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، پورے کے پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ لیکن ہر بندے کی سوچ اور تھنک الگ ہوتی ہے، بندے کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایسی نقائص تلاش کروں۔ جب اس کی یہ سوچ تھی، وہ روزانہ سورۃ عبس کی تلاوت کرتا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے تلوار نکالی، اس کی گردن تن سے جدا کر کے یہ اعلان کر دیا، مکے والو جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس قرآن کو کیا کرنا جو قرآن وہ مصطفیٰ کی محبت میں ہی نہ پڑے۔ اب وہ واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو جدا کیا تھا؟ وہ واقعہ اس طریقے سے تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ ابن مکتوم تھا، یہ مکتوم کے بیٹے ہیں۔ ان صحابی نابینا تھے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے کچھ سرداران قریش کو۔ جب وہ تبلیغ فرما رہے تھے تو ان کو نظر نہیں آیا، انہوں نے کریم آقا علیہ السلام سے بارگاہ میں عرض کی۔ اب انہوں نے کیا عرض کی؟ انہوں نے کہا اقرأنی وعلمنی ما علمک اللہ، پیارے حبیب اقرأنی، مجھے پڑھائیے۔ اقرأنی جیسے کہ آتا ہے نا سورہ اقرا شروع میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، حدیث مبارکہ میں آتا ہے عرض کی اقرأنی، مجھے پڑھائیے، وعلمنی، اور مجھے علم دیجئے، مما جو علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ عبداللہ بن مکتوم صحابی رسول، ان کو پتا تھا علم بھی ملتا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ یہ نہیں کہا علمک اللہ، مجھے علم دیجئے جو اللہ نے دیا، فرمایا اقرأنی، پیارے حبیب آپ پڑھائیے، وعلمنی، آپ علم دیجئے۔ کون سا علم؟ ما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو اب وہاں پر چونکہ ادب کا تقاضا نہیں تھا، مجلس تھی، ان کو نظر نہیں آیا، ظاہری بینائی تھی جو ہے وہ چلی گئی تھی۔ اب وہاں پر کیا معاملہ پیش ہوا؟ اب یہاں پر بڑی لطیف بات، یہ جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ نوٹ کیا، وہ یہ تھی کہ وہ قریشان مکہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ کے دل میں آیا کہ اس کے اندر ادب نہیں ہے، مجلس کا ادب نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اتنا دل میں آیا ادب نہیں ہے۔ اب سنیے، اللہ رب العزت نے
حضرت عبداللہ بن مکتوم کی شان میں پوری سورت کو نازل فرما دیا تھا۔ فرمایا کہ پیارے حبیب، یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں اقرأنی علمنی ما علمک اللہ، پیارے حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں نہ آئیں تو کدھر جائیں؟ آپ ان پر کرم نوازی والا معاملہ فرمائیے۔ اب بتائیے اس میں کوئی ہلکی سی شان نکلتی ہے، کوئی ہلکا پن؟ بلکہ اللہ رب العزت نے خود مصطفیٰ کی تربیت فرمائی اور فرمایا کہ پیارے حبیب حل لک من حاجتی، پیارے حبیب آپ کے پاس جو بھی آ جائے حل لک، اس کی حاجت کو، مشکل کشائی کو دور فرمائیے۔ جب حضرت عبداللہ بن مکتوم کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جب صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مکتوم بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ اتاری۔ جب بھی اب سنیے انعام کیا ملا عبداللہ بن مکتوم کو، انعام کی میں بات کر رہا ہوں، انعام یہ ملا عبداللہ بن مکتوم کو، سرکار جب بھی اسے دیکھتے، دیکھ کر فرماتے یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں رب نے ایک آیت نہیں بلکہ پوری سورت کو نازل فرمایا۔ سرکار پھر جب بھی کسی تجارت کے لیے جاتے، مدینہ المنورہ سے باہر جاتے، میرے مصطفیٰ جب وہاں سے باہر جاتے اپنے پیچھے جسے نائب بناتے تھے وہ عبداللہ بن مکتوم تھا، یعنی کہ ان کی نیت ٹھیک تھی، ان کا دل ٹھیک تھا، انما الاعمال بالنیات، ان کی نیت ٹھیک تھی۔ یہی وجہ تھی جب بارگاہ مصطفیٰ میں لوگ آتے، حضور وہاں پر نہ ہوتے، وہاں پر جو اگر شخص کوئی بیٹھا ہوتا تو اس کا نام عبداللہ بن مکتوم تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے لوگوں جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میں اگر نہ ہوں، میری موجودگی میں بھی یا میری غیر موجودگی میں بھی، فرمایا عبداللہ بن مکتوم سے پوچھ لینا، یہ میرا نائب بن کے یہاں پر بیٹھا ہے۔ ہم نے یہ تو سنا ہے نا کہ مصلی رسول کا نائب ابو بکر صدیق تھے، مصلی رسول کے نائب ابو بکر صدیق تھے، مصلی خلافت کے نائب عبداللہ بن مکتوم تھے۔ یہ شان ان کو ملی۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر ایک اور واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے حوالے سے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ناپ تول میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول کے مختلف انداز میں وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑھانے چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ مطففین ہے، ویل للمطففین۔ اس کے اندر یہ 1 نمبر آیت سے مبارکہ سے لے کر 36 نمبر آیا ہے مبارکہ تک ہے۔ فرمایا کچھ لوگ اپنے مفادات کی آنچ میں، اپنے مفادات کو بڑھانے کی آنچ میں، فرمایا وہ دوسروں کے حقوق کی دجیاں بکھیرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت ہی کافی ہے ان کا احتساب کرنے کے لیے۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو، اور یاد رکھیے گا صرف ناپ تول یہ نہیں ہوتا کہ کنڈے کے ذریعے ہی ناپ تول میں کمی کی جائے، کسی کو پورا حق نہ دینا یہ بھی اس کے ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، کسی کا حق دبا لینا یہ بھی ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ذہن میں آئے نہ کرنا یہ بھی ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اور پھر ناپ تول میں کمی یہ ہوتی ہے کسی کے عیبوں پر پردے نہ ڈالنا یہ بھی ناپ تول میں کمی ہوتی ہے۔ یہ ناپ تول کی کمی کے مختلف صورتحال ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 2 رستے الگ کر دیے ہیں، 2 رستوں کو جدا کر دیا ہے، ایک رستہ شمال کی جانب ہے، ایک جنوب کی جانب ہے، ایک مشرق کی جانب، ایک مغرب کی جانب۔ یہ دونوں سمتیں کبھی ملتی نہیں، یہ دونوں الگ رہتی ہیں۔ فرمایا میں نے سخی اور بخیل کا رستہ الگ کر دیا ہے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کوڑ مال نہیں ہوندا۔ سخی اس جہانی اس جہانی، سخی کدی کنگال اے جہان ہوئے یا او جہان ہوئے، اللہ سخی نو کدی کنگال نہیں کردا۔ عزیزان گرامی کی سورۃ اللیل ہے جس میں اللہ رب العزت نے سخاوت اور بخل کا تذکرہ ارشاد فرمایا یاد رکھو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے بچا رہا۔ پہلی کیا صورت؟ راہ خدا میں کیا دیا؟ مال دیا، خدا کی نافرمانی سے بچا رہا، دوسری صورت۔ اور فرمایا بلائی کو سچ مانا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے رستے آسان فرما دیتا ہے۔ پہلی کیا شرط ہے؟ راہ خدا میں کیا خرچ کرنا ہے؟ مال، پھر خدا کی نافرمانی نہ کرے،
بلائی کو سچا مانے، یعنی کہ بلائی والی بات کو دل سے تسلیم کرے، میرا مالک فرماتا ہے اس کے لیے میں نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سارے کے سارے دروازے۔ اور پھر فرمایا لیکن جو لوگ، جس نے بخل کیا، خدا اس سے بے نیازی برتی، پہلا بخل کیا، پھر خدا پاک سے بے نیازی برتی، خیر جی کوئی گل نہیں، پڑھ لی تو تاں ٹھیک ہے، نہ پڑھی تاں ٹھیک ہے، خدا پاک کے حکم سے بے نیازی برتی، بلائی کو جھٹلایا، فرمایا اس کے لیے بھی راہیں کھلتی ہیں مگر اس کے لیے جہنم کی راہ کھل جاتی ہے۔ فرمایا جب وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کے بارے میں یہ سورۃ اللیل ہے، اس کا میں آپ کو پورا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، تو جمع کیا ہوا اس کا مال کسی کام نہیں آئے گا، جتنا وہ کتھے رہ گئے تیرے بینک بیلنس، کتھے رہ گئی ہیں تیریاں جائیداداں، اللہ فرمائے گا تیرا جمع ہوا کیا مال آج تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ رستہ دکھانا، اب اللہ رب العزت نے فرمایا رستہ دکھانا ہمارا کام ہے اور دنیا اور آخرت کے ہم مالک ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ نے ان سے منہ موڑا، آؤ اب میری جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ ہمارا تھرڈ لاسٹ موضوع ہے، نعت اوصاف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یاد رکھیے گا، ہر مقررین کا، ہر تقریر کرنے والے کا، ہر تلاوت کرنے والے کا قرآن مجید تو سارا ہی محبوب ہے، مگر مجھے جو پورے قرآن میں سے جو سب سے زیادہ دو صورتیں پسند ہیں نا، حد سے زیادہ، ایک اس میں سورۃ الضحیٰ ہے، دوسری سورۃ الم نشرح ہے، کیونکہ ان صورتوں میں کمال اللہ نے کر دیا۔ ویسے تو پورے قرآن میں کمال کیا ہے، سارے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے اوصاف مصطفیٰ کو بیان کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھیں، یاسین پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، مگر یہ صورتیں اللہ نے اتنا کمال کیا، ان صورتوں کا نام ہی نعت مصطفیٰ اور اوصاف مصطفیٰ ہے۔ پہلی سورت سورۃ الضحیٰ ہے، فرمایا والضحیٰ، پیارے حبیب تیرا چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مصطفیٰ جب تو اپنی زلفوں میں کنگھی کرتا ہے، اپنی زلفیں تو کھولتا ہے، پیارے حبیب جب تو زلفیں کھول کے مصطفیٰ کے دیوانوں کے سامنے آتا ہے، جب اپنی زلفوں کے اوپر تو صحرا رکھتا ہے، پیارے حبیب جب تیری زلفیں لہراتی ہیں، جب ہواؤں میں چلتا ہے، فرمایا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا، وما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ پیارے حبیب ہم ہر دور میں، ٹھیک ہے تسی ہو گئے، چلو میری طرف قبول پتر رکھ لے یار، ہو گئے، چلو نہ کریا کرو، چلو درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ اگر ذوق ہو تو میں سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام ضحیٰ اس لیے رکھا گیا، یہ حضور کے حسن کی صورت ہے، حضور کے حسن کی صورت ہے۔ آئیے 1 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر 11 نمبر آیت مبارکہ اس میں ٹوٹل ہیں۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رخ زیبا کی قسم، صورت ہی ادھر سے شروع کی، کوئی اور موضوع نہیں بیان کیا۔ فرمایا کہ پیارے حبیب آپ کے رخ زیبا کی قسم، آپ کے چہرہ مصطفیٰ کی قسم، پیارے حبیب جب تیرا چہرہ کھلتا ہے، تو بولتا ہے، موتی رولتا ہے، اپنے لب کھولتا ہے، فرمایا تیرا رب تیرے حبیب تیرے چہرے کی قسم کھاتا ہے۔ پیارے حبیب تیرا بولنا مجھے اتنا پسند آتا ہے۔ والضحیٰ، پیارے حبیب جب تو مسکراتا ہے نا، جب تیرے ہونٹ ہلتے ہیں نا، جب تیرے دانت چمکتے ہیں نا، جب تیرے لب کھلتے ہیں نا، فرمایا جب تو بولتا ہے، تو بولتا ابو بکر صدیق سے ہے، عمر فاروق سے ہے، عثمان غنی سے ہے، فرمایا عرش پر بیٹھ کر تیرا مالک خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا والضحیٰ، پیارے حبیب تیرا بولنا بڑا پسند ہے مجھے،
دیکھیے کتنی کتنا پیارا. اور پھر فرمایا واللیل اذا سجا. پیارے حبیب جب تو اپنی زلفیں کھولتا ہے نا, جب تو اپنی زلفوں کے رخ کھولتا ہے, جب تو اپنی زلفیں بکھیرتا ہے, جب تو اپنی زلفوں میں کنگھی کرتا ہے, جب تیری زلفیں کھلتی ہیں, حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رب کائنات کی عزت کی قسم اتنا سکون مجھے پھول پکڑ کے نہیں آتا تھا جتنا سکون مصطفیٰ کو کنگھی کرنے میں آتا تھا. فرمایا واللیل اذا سجا. پیارے حبیب جب یہ تیری زلفیں عنبرین کھلتی ہیں, جب یہ زلفیں گھٹائیں چھا جاتی ہیں, فرمایا تیرے رب کو ان زلفوں کی بھی قسم ہے. یار کوئی یار ہو تو ایسا. پیارے حبیب کوئی محبوب ہو تو یار ایسا. دنیا میں بڑے بڑے تعریف کرنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے, اپنے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں. کوئی جناب کسی جانور کو محبوب بنا لیتا ہے, کسی طوطے کو, بلی کو, بکری کو, کوئی اور مخلوق کو, لڑکی کو, کسی اور چیز کو پیار کرتا ہے. مگر قربان جاؤں رب کے پیار کرنے کا انداز ہی نرالا ہے, چاسی وکھری ہے. فرمایا پیارے حبیب واللیل اذا سجا. واللیل پر میں ایک دو باتیں کر لوں, صرف لیل کے اوپر. لیل کے اوپر یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی جتنے بھی الفاظ جہاں پر بھی دیکھیں گے کالے ملیں گے, زلفیں دیکھیں گی تو وہ بھی کالی ملیں گی. مناسبت دے دی لوگوں, تمہیں قرآن اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہارے چہرے کے اوپر عشق مصطفیٰ کی عینک نہیں لگی ہوگی, جب تک عشق مصطفیٰ کی شمع نہیں جلی ہوگی. فرمایا واللیل اذا سجا. پیارے حبیب جب تو اپنی زلفیں کھولتا ہے نا, جب تیری زلفیں لہراتی ہیں نا, جب تیری زلفیں چمکتی ہیں, جب ان میں تو تیل لگاتا ہے, جب یہ زلفوں کے اوپر محراب کے اوپر اپنا جو ہے امامہ رکھتا ہے, فرمایا تیرا رکھنا مجھے اتنا پسند ہے میں نے قرآن کو نازل کر دیا. واللیل اذا سجا. فرمایا ما ودعک ربک وما قلا. پیارے حبیب اب اس کا ترجمہ سنیے. پیارے حبیب تیرے رب کی شان سنو. اب رب نے اپنا تعارف کرایا, شان مصطفیٰ کی تعارف اپنا کرا رہا ہے. فرمایا ما ودعک ربک وما قلا. پیارے حبیب تیرا رب یہ ہے کہ تیرے رب نے تجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا. تو جہاں پر بھی ہو, میدانوں میں ہو, غار میں ہو, مکان میں ہو, غزوات میں ہو, تو کہیں پر بھی ہو, مکہ سے نکلے ہجرت کر کے مدینہ آئے, مدینہ سے چلے بیت المقدس آئے, بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا آئے, تو جدھر بھی چلتا جائے گا تیرا رب تیرے ساتھ چلتا جائے گا. ما ودعک ربک وما قلا. اور تیرے رب نے تو تجھے چھوڑا ہی کوئی نہیں نا. پیارے حبیب تو جس لمحے کے لیے بھی ہوگا, تو جو بھی سوچے گا, تیرے ذہن میں جو آئے گا, سوچنا تیرا کام ہے, چاہت کرنا پیارے حبیب تیرا کام ہے, کن فیکون کے خزانے کھول دینا تیرے رب کا کام ہے. اس لیے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا. اور پھر فرمایا کہ تیرا رب تجھے کسی لمحے بھی نہیں چھوڑا. عزیزان گرامی قدر, اب آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. فرمایا پیارے حبیب تیرا ہر آنے والا دور, تیرا ہر آنے والا دور, بہت بڑا میں نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں, تیرا ہر آنے والا دور فرمایا ایک جیسا دور ہوگا, پچھلے سے وہ اگلا نرالا ہوگا. پیارے حبیب جب تو پہلی دفعہ اعلان نبوت کیا تھا, لوگوں میں مصطفیٰ ہوں, خدا ایک ہے, بت چھوڑ دو. فرمایا پیارے حبیب اس دن سے لے کر حجت الوداع کے موقع تک جتنے بھی لمحے آئے, جس لمحے کو بھی دیکھو گے ہر لمحہ نرالا نظر آئے گا. جس لمحے کو بھی پاؤ گے, چاہے وہ لمحہ پہاڑ کی بلندی پہ ہو, غار ثور غار ہرا میں ہو, معراج کی رات ہو, خلوت میں ہو, جنت البقیع میں ہو, وہ اما عائشہ صدیقہ کے قبر میں ہو, جہاں پر بھی ہو, پیارے حبیب جہاں جہاں تو رہے گا تیرے ہر لمحے کو ہم بہتر بنا دیں گے. ہر لمحے کو انسان بعض اوقات سوچتا ہے نا, یار پچھلی زندگی چنگی سی جڑی گزر گئی, ذہن میں آ جاتا ہے وہ وقت اچھا تھا. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تو یہ نہ کہنا,
مصطفیٰ تو یہ نہ کہنا پچھلا وقت اچھا تھا، فرمایا تیری زندگی میں ایک سیکنڈ بھی جو آئے گا فرمایا ہم اس سیکنڈ کو نرالا کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا حضور آپ تو ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، یہ جملہ صرف عاشقوں کے لیے ہے، آپ تو ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، میرے کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم حیاتی وخیرکم مماتی۔ ابو بکر سن لو، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا مر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میں اس دنیا میں رہوں تب بھی تمہارے لیے بہتر، اس دنیا میں چلا جاؤں تب بھی تمہارے لیے بہتر۔ فرق کیا ہے؟ اگر سرکار زندہ تھے، آج ظاہری حیات نہیں ہے، وہ تو حیات ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے، ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں، وہ تو آج بھی کرم کا دریا بہہ رہا ہے، آج بھی دریا ان کا کرم کا رحمت کا جوش مار رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق میں سمجھا دیتا ہوں، سنیے، پھر جس کے ذہن میں آئے فرق میں بیان کرنا چاہتا ہوں حضور کی ظاہری حیات کا بعد کی حیات کا، جس کے جی میں آئے وہ سبحان اللہ کہیے گا۔ عزیزان گرامی قدر، فرق اتنا ہے، جب مصطفیٰ زندہ تھے ابو بکر بھی دیکھتا تھا، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، عتبہ اور شیبہ بھی دیکھتا تھا، عمر فاروق بھی دیکھتا تھا، عثمان غنی بھی دیکھتا تھا، ولید بن مغیرہ بھی دیکھتا تھا، اپنے بھی دیکھتے تھے، غیر بھی دیکھتے تھے، سب دیکھتے تھے وہ نبی ہے، سارے دیکھتے تھے۔ آج فرق اتنا ہے، ابو بکر کو تو نظر آتا ہے، ابو جہل کو آج بھی نظر نہیں آتا، ابو بکر کی آنکھ والے کو نظر آتا ہے، عمر فاروق کی آنکھ کو نظر آتا ہے، عثمان غنی کو نظر آتا ہے، ابو جہل کی آنکھ کو آج نظر نہیں آتا۔ فرق اتنا تھا، اس وقت دونوں دیکھتے تھے، دو گروہ والے دیکھتے تھے، مسلم بھی کافر بھی، اپنے بھی غیر بھی، نیڑے والے بھی پرائے بھی، منافق بھی مومن بھی۔ آج فرق اتنا ہے، آج نظر آتا ہے ہر ایک کو نہیں، ابو بکر کی آنکھ کو نظر آتا ہے، عمر فاروق کی آنکھ کو نظر آتا ہے، عثمان غنی کے حیا والے کو نظر آتا ہے، مولا علی والے کے حیدر کرار کو نظر آتا ہے۔ آج فرق اتنا رہے۔ ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اب فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس کے اوپر میں تقریباً پہلے بھی میں کچھ بیان کر چکا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پیارے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فرمایا کہ ہے جس کے لیے میں نے درود پاک پڑھا ہے، کیونکہ بار بار درود پاک پڑھنا یہ تعلق رہتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، کیونکہ بار بار جس کا ذکر کیا جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اذکر نسنی، فرمایا کہ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا اتنا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق ہر لمحے مصطفیٰ پر درود پڑھتے تھے اور بتاتے تھے لوگوں میں ذکر کثرت سے اس لیے کرتا ہوں، میں سرکار سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں بار بار درود پاک پڑھ لیں، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی تیک ربک فترضیٰ۔ اب یہ اللہ رب العزت نے ایک مصطفیٰ سے وعدہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے، بہت بڑی بات آنے جا رہی ہے۔ مصطفیٰ سے وعدہ کیا، اپنے حبیب سے وعدہ کیا، یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ عام دنیا میں ایک اسٹامپ پیپر ہوتا ہے نا، تو وہ جناب وہ اپنے بندے کے پاس ضمانت ہوتی ہے کہ فلاں بندے کی مجھے ضمانت مل گئی۔ یہ ضمانت کسی دنیا والے نے نہیں دی بلکہ عرش کے مالک نے مصطفیٰ کو دی ہے۔ کیا ضمانت دی؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی موجم الکبیر کی، مصطفیٰ سے پوچھا گیا حضور آپ کب راضی ہوں گے، آپ کب راضی ہوں گے؟ سنیے، لجپال نبی ہو تو ایسا ہے، امت مصطفیٰ کا اب غم گسار ہو تو ایسا، ارے حضور کی امت سے پیار ہو تو ایسا، اپنی امت پیاری ہو تو ایسی۔ مصطفیٰ سے پوچھا گیا موجم الکبیر اٹھائیے، پوچھا کہ حضور آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا گناہگار امتی جہنم سے نکل کے جنت میں نہ پہنچ جائے۔ فرمایا ایک گناہگار امت بھی
جہنم میں رہ گیا تو میں مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گا۔ گویا کہ حضور ہمارے راضی تب ہوں گے، ہمارے عملوں کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے مطابق ہمیں جنت میں پہنچا کے راضی ہوں گے۔ جب آخری بندہ، کوئی بھی آخری بندہ، میں ہو سکتا ہوں، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا، جب آخری ہوگا اللہ کے حبیب فرمائیں گے مولا میں اب راضی ہو گیا، اب میں راضی ہوں، اب میں راضی ہو چکا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے حبیب جو بھی تیری بارگاہ میں آ جائے اسے خالی نہ موڑیے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، بہت پیارا، میں اب میری فیوریٹ آئی ہے تو میں کیا کروں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے حبیب جو تیری بارگاہ میں آ جائے اسے خالی نہ موڑیے۔ ایک لمحے کے لیے یہاں پر سوچئے، میں سوال کرتا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو بھی آیا، جب بھی آیا، جس نے جو بھی مانگا، جتنا بھی مانگا، حضور نے عطا کیا ہے۔ چاہے آپ مولا مرتضیٰ کی دیکھیں، دوران نماز آپ نے سخاوت کا، ایک نفل نماز میں آپ نے سخاوت کی، اپنے گھر میں کچھ نہیں تھا، 3 دن اسیر آتے رہے، حسن و حسین کے آگے افطاری کا سامان اٹھا کے انہیں دیتے رہے۔ وہ بھی لمحہ دیکھیے، میں سارے دکھانا چاہتا ہوں۔ مولا مرتضیٰ مزدوری کر کے واپس آ رہے، کسی نے مانگ لیا سارا دے دیا۔ زہرا پاک نے اپنا دوپٹہ یہودی کے گھر رکھوا کر اس فقیر کی مدد کی تھی۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ تو گھرانہ ایسا ہے، اس گھرانے سے پہلے کبھی نہیں خالی گیا۔ ایک تو پہلے ہی بندہ سخی ہو، پہلے ہی نمازی ہو، روزے دار ہو، تہجد گزار ہو، آپ پہلے سن رہے ہیں، میں آپ کو بار بار کہوں سنیں، آپ کہیں گے ہم پہلے ہی سن رہے ہیں۔ ایک مقصد پہلے ہی پورا ہو رہا ہے، پھر وجہ کیا ہے دوبارہ حکم دینے کی؟ سوال سمجھ آیا ذہن میں؟ ایک تو مقصد پہلے ہی پورا ہو رہا ہے، بات تو پہلے ہی پوری ہو رہی ہے۔ اب میں کہوں مثال کے طور پر، میں ایک اور تھوڑی سی سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، میں کہوں جی یہ مائک چلاؤ، آپ کہیں گے قاری صاحب مائک تو پہلے ہی چل رہا ہے، آواز تو پہلے آ رہی ہے۔ جب اہل بیت کا گھرانہ مصطفیٰ پہلے کبھی کسی کو خالی نہیں موڑا زندگی میں، پھر رب نے کیوں کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے حبیب تیری بارگاہ میں جو آ جائے خالی نہ موڑیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کر دیا، بلکہ میں تو امام غزالی کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس کا جواب نقل کیا، فرمایا کہ میں نے جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے، امام غزالی فرماتے ہیں میں نے ساری حدیثوں کو کھنگالا، کوئی ایک واقعہ ایسا مل جائے کہ حضور کی بارگاہ سے کوئی خالی گیا ہو تاکہ میں جواب میں لکھ دوں۔ کہتے ہیں میں نے ساری حدیثوں کو کھنگالا، مجھے ایک حدیث بھی نہیں ملی کہ جو بارگاہ مصطفیٰ پہ آیا ہو اور خالی گیا ہو، حتیٰ کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ حضور کا کیا ہو گیا؟ ایک بندہ چل کے آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، قبر مصطفیٰ پر آیا، کہنے لگا کہ میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور میں اب آ چکا ہوں، مجھے بخشش کا پروانہ لے کے دیجئے۔ آپ تو چلے گئے، مجھے تو نہیں پتا تھا آپ کا وصال ہو گیا، میں تو سفر کر کے چلا، یہاں آ کر پتا چلا آپ کا وصال ہو گیا۔ حضور کی قبر انور تھی، ظاہری حیات تو بہت دور کی بات، قبر انور تھی، قبر کے اوپر لیٹ گیا، میں نے رب کا قرآن سنا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میں اپنی جان پر ظلم کر کے آ گیا۔ حضور آپ قبر میں چلے گئے، اب ہماری دستگیری کون کرے گا؟ آقا السلام نے جملہ سن کے جھوم جائیے گا، میرے مصطفیٰ نے قبر سے آواز دی کہ اے شخص تو چلا جا، تیرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ جنت کی ظاہری حیات نہیں ہے یار، قبر کی بات ہے۔ اب یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ساری حدیثوں کو کھنگالا، کہیں کوئی ایک واقعہ مل جائے کہ شاید کوئی ایک ایسی بات مل جائے، کوئی ایک در سے خالی گیا ہو۔ کہتے ہیں مجھے ایک مثال بھی نہیں ملی، پھر میں یہاں تک پہنچا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بتانا یہ چاہا کہ پیارے حبیب اس دنیا میں یا اس دنیا میں جو بھی تیرے پاس آ جائے کسی کو خالی نہ موڑنا۔ یہی وجہ ہے سارے لوگ
ساری امت پہلے آدم کے پاس جائے گی، موسیٰ و کلیم اللہ کے پاس جائے گی، جب سارے لوگ تھک ہار کر آ جائیں گے اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں گے، حضور کہیں گے آ جاؤ، اللہ نے مجھے یہ خزانے عطا کیے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فرمایا کہ لوگوں جب تمہیں کوئی نعمت مل جائے اس نعمت کا چرچا کیا کرو۔ اب یہاں پر میں سورۃ الم نشرح کے حوالے سے ایک بات کر کے تو میں اگلی بات کی جانب چلتا ہوں۔ فرمایا گیا یہ سورۃ الم نشرح ہے، اس میں ایک آیت مبارکہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا کہا گیا؟ صرف ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ، پوری سورت کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ وَرَفَعْنَا، اس کو ایک دفعہ محبت سے پڑھیں، اس کا ترجمہ بڑا پیارا ہے۔ وَرَفَعْنَا، جب لوگوں نے مصطفیٰ کو جھٹلانا شروع کیا، پس منظر سنیے، جب مصطفیٰ کو لوگوں نے جھٹلانا شروع کیا، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ولید بن مغیرہ والوں نے کیڑے نکالنے کی جسارت کی، انہوں نے کہا ہم دین کا نام مٹا دیں گے، ہم آپ کو شہید کر دیں گے، اسلام مٹ جائے گا، حق مٹ جائے گا، اسلام کا جھنڈا نیچے آ جائے گا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا پیارے حبیب پریشان نہ ہوئیے گا، یہ کچھ بھی کہتے رہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر بلند کرنے کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے، تیرا ذکر بلند کرنے کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ یہ جو کرتے ہیں نا، یہ جو کرتے ہیں ان کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، یہاں پر اللہ رب العزت نے سورۃ القدر کو بیان فرمایا، یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ موضوع ہے۔ سورۃ قدر کو ارشاد فرمایا، آپ کوشش کیجئے گا کہ نا بات بعد میں کر لیا کریں۔ سورۃ قدر کے اندر ارشاد فرمایا گیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہاں پر بھی ایک بڑا پیارا نقطہ ہے، سورۃ لیلۃ القدر کی رات کو قدر کیوں ملی، فضیلت کیوں ملی؟ اللہ پاک نے اس کا جواب اپنی کتاب قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا اس لیے اس رات کو میں نے لیلۃ القدر بنایا، اس کے اندر رب کا قرآن نازل ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جس رات میں رب کا قرآن نازل ہو جائے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ جملہ میں تقریباً قریب پہنچ گیا ہوں جو میں نے کہنا ہے۔ جس رات میں رب کا قرآن نازل ہو جائے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے، اور جس رات میں صاحب قرآن آ جائے، اور جس رات میں یار ایک کتاب آ جائے، وہ کتاب کی وجہ سے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل، اور جس رات میں کتاب والا آ جائے، زہرا کا بابا آ جائے، حسنین کا نانا آ جائے، آمنہ کا لخت جگر آ جائے، عبداللہ کا پارا آ جائے، بتائیے اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ بس مکا دیتی جی گل۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں کچھ نعمتوں کے بارے میں حساب کروں گا۔ یہ سورۃ التکاثر ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا لوگوں اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا۔ فرمایا کہ جس کی وجہ سے جب مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی ہوس میں رہتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے، لذتیں اور جاہ اقتدار کے لیے، اب اللہ رب العزت نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا ہر نعمت کے بارے میں سوال کروں گا، تو نے اب کس کس کو دیکھا، آنکھیں کس کس کے لیے کھولی، اپنی زبان کو کہاں استعمال کیا، اپنے ہاتھوں کو کہاں استعمال کیا، ان پاؤں سے چل کے تو کدھر گیا، یہ ہاتھ کن کن ہاتھوں میں تو نے ملائے، اپنی نعمتوں کو کہاں پر تو نے خرچ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں ہر نعمت کے بارے میں سوال کروں گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ میرے بھائی
یہاں پر میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. اگر انسان کسی کو کوئی 100 روپیہ دے تو بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا آپ نے کہاں خرچ کیا، 10 منٹ لگیں گے وہ بتا دے گا. 20 ادھر کیے، 30 ادھر کیے، 50 ادھر کیے، 100 مکمل ہو گیا. اگر 1000 دیا جائے تو اس کو بتانے کے لیے ٹائم لگے گا. اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اپنی عدالت میں کھڑا کر کے بندے سے پوچھے گا کہ بندے بتا، تجھے مال دیا تھا، تجھے اولاد دی تھی، تجھے رزق دیا تھا، تجھے آنکھیں، زبان، سب کچھ دیا تھا، بتا ان کا استعمال کیا ہے، بتا اس کا حساب تو نے کدھر کیا ہے. وہاں پر حساب نہیں دے پائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس صورت کے بارے میں، یہ آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ فرماتے ہیں جس کا دل کرتا ہے نا کہ وہ روزانہ 1000 آیت کی تلاوت کرے. کتنی؟ بولیے. 1000 آیت کی تلاوت کرے. فرمایا سورۃ التکاثر کی تلاوت کر لے، اللہ 1000 آیت کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دے. کتنی آیات کا؟ 1000 آیت کا. کوشش کیجئے اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا.